السلام علیکم۔ 10th کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اسکول سے آپ کو آف ہے، لیکن بیٹا آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، تو اس کے لیے ادارہ آپ کو آن لائن لیکچر پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ نے بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہے۔ آج کی جو ہماری ڈائری ہے وہاں سے دیکھ کے آپ کو آن لائن لیکچر دیا جائے گا۔ آپ نے وہاں سے یہ لیکچر سننے کے بعد لیسن لرن کر لینا ہے، اور جو ہوم ورک ہے وہ آج کی ڈیٹ لگا کے آپ نیٹ کلین اپنی نوٹ بک میں ہوم ورک لکھ لیں۔ نیکسٹ ورکنگ ڈے آپ کلاس میں آئیں گے تو آپ کی اس کام کی رپورٹ لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلے ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر کا نیم ہے پاکستان کی معاشی ترقی۔ جی بیٹا، اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیجئے گا۔ اس باب کے مطالعے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا اشرہ باشرہ جائزہ لے سکیں گے۔ آج ہم نے یہی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے یہ تدریسی مقاصد ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لیجئے گا، اور ہم اس کو 1 بائی 1 چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو لیسن ہے وہ آپ کا ہے پاکستان کی معاشی ترقی۔ یہاں سے لے کے ڈیٹ لگائیں، یہاں سے آپ کریں گے یہاں تک۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ آج کی ڈیٹ لگا لیں، اور اس کے ساتھ ایک شارٹ کوسچن ہے۔ شارٹ کوسچن کا آنسر بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم اس لیکچر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے معاشی ترقی کی تعریف کریں۔ معاشی ترقی کہتے کس کو ہیں؟ معاشی ترقی معیشت کی پیداواری صلاحیت میں ایسے لگاتار عمل کا نام ہے جس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ اس کی ڈیفائن ہے کہ معاشی ترقی کی تعریف کریں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے معاشی ترقی سے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر معاشی ترقی اس کے فرسٹ پوائنٹ میں کہتے ہیں اگر قومی پیداوار حکومت کے معینہ ہدف کے مطابق بڑھتی رہے گی تو اس سے حکومت اپنے ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی بھی اندرونی ملک اشیاء خدمات کی فراوانی ہوتی ہے، کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے کہ اس میں کمی ہوتی ہے، قومی پیداوار میں کمی کی صورت میں حکومت اور عوام دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو روزگار کے مواقع نہیں ملتے ہیں، فکس آمدنی اور عوام کے معیار زندگی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں، یہ 2 پوائنٹس اچھے سے دیکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ 2 MCQs ہیں کہ حکومت پاکستان نے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 1952 میں منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ اور 1953 میں منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا ہے۔ یہ 2 MCQs ہیں کہ منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کب قائم ہوا اور منصوبہ بندی کمیشن کب قائم ہوئی۔ یہ 2 MCQs ہیں، ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے پاکستان میں مختلف عشروں میں ہونے والی معاشی ترقی۔ یہ انہوں نے تقسیم کر کے بتایا ہوا ہے بک پہ کہ پہلے عشرے میں کس چیز میں ترقی ہوئی تھی، دوسرے میں کیسی ہوئی تھی، تیسرے میں کیسی ہوئی، یہ سارے دیکھ لیجئے گا۔ اگر ہم پہلا دیکھیں، پہلا عشرہ جو ہے قیام پاکستان سے 1958 تک ہے۔ دوسرا عشرہ دیکھ لیں، تیسرا، چوتھا، یہ انہوں نے ساتھ اس کی سن بتائے ہوئے ہیں کہ کس سیشن سے کس سیشن تک کیسے ترقی رہی ہے۔ 7واں عشرہ جو ہے 2008 سے 2018 تک ہے۔ تو اس میں پہلا ڈسکس کرتے ہیں پہلے عشرے میں کیا ہوا تھا۔ پہلا عشرہ قیام پاکستان سے 1958 تک ہے۔ بیٹا یہ شارٹ کوسچن بھی ہے، MCQs بھی آ سکتا ہے کہ دوسرے عشرے کا ڈیوریشن لکھیں، کہاں سے کہاں تک ہے، تیسرے عشرے کا لکھیں، اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ یہ شارٹ کوسچن پہلا ہی بن رہا ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے 15 اگست 1947 کو اس کا حلف اٹھایا تھا اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے عزم جوش و جذبے سے کام کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ پاکستان کی زیادہ خدمت نہ کر سکے۔ پھر دوسرا شارٹ کوسچن اور MCQs ہے 11 ستمبر 1948 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ یہ شارٹ کوسچن ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کب وفات پائی تھی، اور MCQs بھی ہے یہ۔ اس کے بعد
लियाकत अली ख़ान। इसके बाद ना पाकिस्तान जैसे ही आज़ाद हुआ था तो उसको बहुत सारे मसले मसाइल पेश आए, जैसे मुहाजिरीन की आबादकारी, इंसानी मसाइल, मसला कश्मीर, रियासतों का इल्हाक, ये वाले सारे मसले मसाइल पाकिस्तान को जिस दिन से आज़ाद हुआ था ना तब से ही दरपेश थे। फिर जून 1953 में तरक्याती काम एक 6 साला मंसूबे के तहत किया गया, जिसको कोलंबो प्लान कहा जाता है। बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अपनी बुक पे लगा लें इसका भी निशान। फिर उसके बाद 1955 से 5 साला मंसूबों का सिलसिला शुरू किया गया। 1955 में पहला 5 साला मंसूबा जारी हुआ, जिसका हुजम 10 अरब 80 करोड़ रुपए था। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें ये वाले काम किए गए थे, नीचे पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स आपने अच्छे से देख लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको भी लगा लें। एंड पे है ख़ाम कौमी पैदावार किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर ये एंड पे आके देखिएगा कि 5 साला पहला 5 साला मंसूबा जो है वो कब ख़त्म हुआ। ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका था, 5 साल के लिए नहीं रहा था। 1958 में जब मार्शल लॉ का नफाद हुआ था, इसके साथ ही ख़त्म हो गया था। एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है, वो पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन। पेज नंबर है 81 पेज पे है, माशी तरक्की की तारीफ़ करें। ये स्टार्ट में इसका आंसर है, ठीक है। डेढ़ लाइन में कौमी आमदनी में इजाफा होता है, यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही होमवर्क है। फ़ी अमानिल्लाह।